بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے سناٹے میں ایک روشنی چمکی، زمین کے ایک گوشے میں ایک آواز ابھری جو آنے والے طوفان کی نہیں بلکہ ہدایت کی تھی۔ یہ آواز حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے جنہیں اللہ نے عالمگیر دعوت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسلیں کافی بڑھ چکی تھیں۔ لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو آباد کر لیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا انسان اپنی اصل کو بھولنے لگا۔ شروع میں لوگ نیک بندوں سے محبت کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، مگر شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے کہا، یہ نیک لوگ تمہارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں، یہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو تم پھر سے بھٹکنے لگتے ہو۔ میں تمہیں ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان کے مجسمے بنا لو تاکہ تمہیں ان کی یاد رہے۔ شیطان بہت چالاک تھا، وہ جانتا تھا کہ لوگوں کو نیک کام کا کہہ کر کیسے راہ راست سے ہٹانا ہے۔ اس نے تو پہلے پیغمبر کو بھی خدا کے حکم کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا تھا۔ لوگوں نے شیطان کے کہنے پر ویسا ہی کیا۔ پہلے انہوں نے ان کے مجسمے بنائے، پھر ان مجسموں کو احترام دینے لگے، پھر تعظیم عبادت میں بدل گئی۔ یوں زمین پر پہلی بار شرک کا بیج بویا گیا، اور آسمان سے اللہ کی طرف سے رحمت کے ساتھ ایک صدائے نبوت بلند ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک۔ ترجمہ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں۔ سورہ نوح آیت نمبر 1۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا تو ان کے دل پر درد طاری ہوا۔ انہوں نے اپنے رب سے عرض کیا، یا اللہ، میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ وہ قوم ہے جو تیری نعمتوں سے غافل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، میری طرف سے پیغام پہنچا دے، تو میرا نبی ہے اور میں تیرا محافظ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دعوت کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمہیں وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے پاس ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ ان کی زبان میں محبت تھی، لہجہ نرم تھا، دل میں درد اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ دن میں تبلیغ کرتے، رات کو تنہائی میں دعا مانگتے۔ انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر دل تک پیغام پہنچایا، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا، اے نوح، تم صرف ایک انسان ہو ہم جیسے۔ کسی نے کہا، اگر اللہ کوئی پیغام دینا چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، تم کو نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مسکرا دیتے اور فرماتے، میں تمہاری طرح انسان ضرور ہوں، مگر میرا دل اللہ کی وحی سے روشن ہے۔ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ سورہ نوح آیت نمبر 5-6۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر میری دعوت نے انہیں اور زیادہ بھگا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تھک گئے، لیکن انہوں نے امید نہ چھوڑی۔ وہ کہتے کہ میں تمہیں کسی انعام کی امید سے نہیں بلا رہا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے دلوں کے لیے دعا گو ہوں۔ مگر قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، ہمارے سردار، ہمارے مالدار، ہمارے بزرگ، کیا تم چاہتے ہو ہم ان سب کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں تم سے تمہارے سردار چھیننے نہیں آیا، بلکہ تمہیں سرداری دینے آیا ہوں کہ تم ان سرداروں اور ان سرمایہ داروں کے پیچھے کیوں چلتے ہو، ان کے غلام کیوں بنے ہوئے ہو؟ میں تو تمہیں ان کی غلامی سے آزادی دلانے آیا ہوں، بلکہ تمہارے دلوں سے اندھیرے مٹانے آیا ہوں۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت ایمان سے ہے، مال سے نہیں۔ انہوں نے دعوت توحید کی تبلیغ کا سلسلہ یوں ہی سالوں تک جاری رکھا۔ ہر سال ہر موسم وہ نئی امید کے ساتھ اٹھتے اور لوگوں کو کہتے،
اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے باغوں کو سرسبز کرے گا اور تمہیں نئی زندگی عطا کرے گا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، سورہ نوح آیت نمبر 11-12۔ ترجمہ: وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد میں بڑھائے گا اور تمہارے باغوں کو سیراب کرے گا۔ مگر قوم کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے کانوں میں نوح علیہ السلام کی باتیں صداؤں کی طرح گونجتی رہیں لیکن دل تک نہ پہنچ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اکثر رات کو اللہ کے حضور سجدے میں روتے۔ وہ کہتے، یا رب، یہ تیرے بندے ہیں، ان کے دلوں کو نرم کر دے، میں تھک گیا ہوں، لیکن میں تیرا پیغام پہنچانے سے بعد نہیں آؤں گا۔ مورخین کے بقول آپ نے اسی طرح 950 سال تک توحید اور ایمان کی دعوت قوم تک پہنچائی تھی، مگر ان پر چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا، اے نوح، صبر کر، میری نصرت قریب ہے۔ جب زمین بھر جائے گی ظلم سے، تب میں حق کو غالب کر دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صبر کے سالوں نے طوفان کے عذاب کو قریب کر دیا، اور طوفان ایسا تھا جسے آج کی رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے۔ وہ طوفان ایسا تھا کہ ایک دفعہ ساری دنیا کے انسان اسی طوفان کی نظر ہو گئے تھے۔ ایک طرح سے دنیا پھر سے انسانوں سے خالی ہو گئی تھی۔ یہ سب کا سب ان جرائم کی بدولت ہوا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک لوگوں نے بداعمالیاں اور گناہ کیے تھے۔ مشہور محدث امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کے جرائم ایک حد سے بڑھ جائیں تو یقیناً وہ جرائم طوفان اور عذاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی، جلد ہی تمہاری قوم پر میرا فیصلہ نازل ہوگا، لیکن تم ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنا لو اور ہماری وحی کے مطابق یہاں سے ہجرت کا ارادہ اختیار کر لو، کیونکہ اللہ پاک کے غیظ و غضب سے ایک ہولناک طوفان آغاز لینے والا تھا۔ ایک ایسا طوفان جو صرف پانی کا نہیں بلکہ ایمان و کفر کے فرق کا طوفان تھا۔ اس طوفان کا ذکر ہم اس سیریز کی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اگلی قسط کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات اور طوفان عظیم، قسط دوم۔ اس میں ہم دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کشتی کیسے بناتے ہیں، قوم کا مذاق، اللہ کا عذاب، ایمان کی نجات۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور سبق آموز قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔